اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کبار تابعین، بڑے جو تابعین اولیاء ہیں ان میں سے ایک ایک تابعی کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ آج یہ دو نوجوان حفاظ تراویح میں پوری تجوید کے ساتھ، مخارج کی رعایت کے ساتھ، بہترین قرات کے ساتھ اب تک ہم کو 20 پارے سنائے ہیں۔ اس وقت ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں سے 20 پارے تراویح میں ہم لوگوں کو سننے کی سعادت اللہ نصیب کیے۔ دوسری طرف اپنے انفرادی جو تلاوت کا معمول ہے اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ رمضان شروع ہوا، اتنے دن ہو گئے، ہمارے کتنے پارے ہوئے، کیا روزانہ پڑھنے کا کوئی معمول ہے یا نہیں، اس پر بھی غور کرنا ہے۔ خیر، آج جس تابعی کے بارے میں ہم کو سننا ہے وہ ہیں حضرت قاضی شریح۔ کندہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے ہیں، اس قبیلے سے انہوں آتے ہیں قاضی شریح۔ نام تو ہے ان کا شریح، لیکن ٹائٹل نام کا ایک پارٹ کے جیسا بن گیا قاضی۔ یہ قاضی القضات، قاضی القضات کا تو چیف جسٹس کر کو، پورے جسٹس کتنے ہیں کہ قاضیاں، ان سب کے بڑے ہیڈ، قاضی المصرین کر کو بھی ان کو بولیں گے۔ کیا مطلب کا تو مدینہ منورہ سٹی اور بصرہ سٹی، یہ دونوں کے بھی چیف جسٹس تھے، سو اس لیے دو بڑے بڑے سٹیوں کے قاضی بول کے بہت انصاف کر کے بولے تو اسلام کی تاریخ میں انصاف کا فیصلہ بولے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت قاضی شریح، یہ دونوں کا نام آٹومیٹک آ جائے گا۔ ویسی ان کی سیرت، ان کی زندگی کی حالت، ان کی سوچ سمجھ، یہ سب ویسی بہت تفصیلی ہے۔ ہمارے اکابر تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں جس کسی کو بھی کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا، یعنی ایک تو بڑی بات کیا بولے تو کون کون جسٹس بنتا کی، وہ وکیل بنتا کی، لائر بنتا کی، جج بنتا کی، ہر ایک کے لیے ان کی سوانح کو، سیرت کو پڑھنا ضروری۔ ایسا زبردست چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی غور کر کے انہوں بولے ہیں، سو وہ اصل وہ LL پڑھ لیے، ٹھیک ہے، ڈگری پڑھنے کے علاوہ ان کی سیرت کو دیکھ لینا، ویسی ان کی زبردست سیرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، انہوں یمن میں پیدا بھی ہو گئے تھے، یمن میں تھے اس وقت، بالکل نوجوان، 20 سال کی عمر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم، گورنر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں، وہاں اسلام کی دعوت بھی دینا ہے۔ حضرت علی ایک گاؤں کو، ایک علاقے کو جا کر کئی دن تک رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کو گئے تو یمن سے ڈائریکٹ آئے تھے سو حج کو، تو جا کر وہاں رک کر ایک ایک قبیلے کو سمجھاتے تھے نا اسلام کا تو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر گئے تھے۔ سو ان کے گاؤں کو، قاضی شریح نا، ان کے گاؤں کو یمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں۔ ان کے گاؤں کو جاتے ہی لوگوں کے پاس، یعنی یہ ہوشیاری، داعی کے دل میں فکر رہے تو کھاتے ہوئے سوتے ہوئے ہر وقت وہ دعوت کے بارے میں فکر کرتا رہے گا، سوچتا رہے گا میری دعوت مؤثر ہونا بولے تو ایک تو اللہ سے مانگتے بھی رہنا، اور کیا انداز میں کون سی بات کس سے بولنا ہے، وہ محل شناسی، مردم شناسی، موخا شناسی ہے نا، وہ سب چیزوں کا خیال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گاؤں کے اہم لوگوں کے بارے میں جانکاری کیے، تو اس نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بولا گیا، حضرت یہاں ہمارے گاؤں میں شریح کر کو ایک نوجوان ہے، 20 سال کا نوجوان۔ وہ نوجوان بچپن سے انصاف کا دل دادا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا، کس کے ساتھ بھی ظلم ہونا نہیں، نا حق کسی کو سزا ملنا نہیں، اس کا بڑا دیوانہ حضرت، جنون اسے، انصاف انصاف انصاف۔ اصل میں پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا ہوا تھا، ایک سٹوری، ایک کہانی ہے۔
وہ عرب قبیلے سے بھی کیسا کر کے بولے تو آپ کو معلوم رہے گا، خانہ بدوش قوم کر کو بولیں گے. ہمارے زمانے میں ہمیں اس سے بول ڈالتے چڑیاں والے کر کو. ویسا ٹینٹ رکھ کر بہت زیادہ بکریاں اونٹ یہ سب رکھے رہیں گے. وہ ان کی بزنس، وہ تجارت. کان چارہ ہے کہ پانی ہے کہ وہاں جا کو ٹک جائیں گے، کئی مہینے وہاں ٹک کو رہیں گے. پھر ایک وقت آتا اب یہاں چارہ ختم ہو گیا تو وہاں سے نکلو دوسری جگہ جاؤ. ایسا پھرنے والی قوم قبیلہ ان کا. ان کے ابا ان کو بھی بلا لکھو، ایک بڑا قبیلہ ہے نا، پورے کے پورے جاتے بچے قبیلہ کر کو بولے تو ایک گاؤں کے جیسا ہمارا وشارم ہے ویسا ایک اتنا ہزاروں کا وہ 70,000 60,000 کر کو ایسا وہ مومنٹ کرنے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ. ایک جگہ جا کو رکے تو گاؤں بن جاتا. سو بچے تو کھیلتے. قاضی شرعی دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلتے نہیں تھے. چھوٹا بچہ اکیلا کھیلتا تھا. جنگل وہ بھی دوسرے مسافرین جاتے آتے. سو ابا کو بہت غصہ آ جاتا، خوب مارنے کا پکڑ کو. اکیلا کہیں کو گیا تو کہیں کو کوئی بھی کڈنیپ کر لیں گے، اغوا کر لیں گے. وہ زمانے وہ سب نارمل تھا. سو کون تو بچہ مل گیا تو پکڑ لگ جا کو دوسری جگہ جا کو بیچ ڈالتے. سو تو ڈرتے تھے، ابا مارتے تھے. دوسرے بچے دیکھ کو ہنستے تھے، مار کھایا کہ ابا کے پاس آج بھی مارا کھایا کیا کر کو بچے ہنستے تھے. ایک دن کیا ہوا، یہ قاضی شرعی وہ بچوں کے پاس چاہے خیر ہم نہ پسند نہیں آتا سب کے ساتھ مل کو کھیلنا انجوائے کرنا، پھر بھی کیا کرنے کا ابا اتنا بولے نہ بول کو آ گئے. بچے مل کو کیا کریں، بچے شرارت، بچے مل کو کیا کرے ہیں. بچے بولے ہیں دیکھو تو ہمارے ساتھ تو کھیلیں گا نہیں، تو جا اکیلا جا کھیل. تمہارے ابا ادھر آئے تو ہمیں جلدی بلا ڈالتے تجھے، تو ہمارے ساتھ کھیلے سکا ہے ایکٹنگ کر رہے ہو. فرینڈس کی بات مان لکو، انہوں بھی چلے گئے. یہ فرینڈس آج فوراً بھاگ کو جا کو ان کے ابا کو جا بول ڈالیں تمہیں کلش نہ ایسا بولے رہیں گے، ماموں انکل تمہیں کلش نہ بولے، آج بھی دیکھو اکیلا جا کھیل رکھے، دیکھو آ کو ادھر آ کو دیکھو بول کو بلا لگا کو دکھا دلے. اس دن اور زیادہ پٹائی فل مارا. فرینڈس دیکھ کو خوب ہنسے ہیں. انہوں رو کو بولے کہتے ابو میری غلطی نہیں، یہ لوگ آج بول کو بھیجے. سو مگر اس دن کتنا بولے تو بھی ابو نہیں مانے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہتے یہاں رونے سے کی بولنے سے کی چلتا نہیں، پروف رہنا ایویڈنس رہنا تبھی بات چلیں گی. خالی میں بولنے کی وجہ سے ابو مانے نہیں نا اور کرے سو ان لگا غلط نا انصافی سے مجھے وہ سزا ملی. سو ایسا کسی بھی ہونا نہیں ایسا بول کے وہ دل میں چوٹ لگ گئی. سو ان کو تو پوری زندگی 108 سال نہیں تو 120 سال جیے. سو پوری زندگی انہوں انصاف کے واسطے زندگی گزار کے دکھائے. میں کئی کو یہ بولے تو ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے بچوں میں اثر پڑتا. اچھا اثر پڑ گیا تو ماشاء اللہ، کبھی کبھی خراب اثر پڑ جاتا، ضد میں آ جاتے وہ کیا ہے بولتے سو ہمیں ایسا کر کو دکھائیں گے کر کو، بہت خراب بربادی ہو جائے گی. خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ بیک گراؤنڈ معلوم ہو گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں آئے. حضرت علی جس گاؤں میں آ کو ہیں انہوں آئے، 20 سال کا نوجوان آ کو پوچھتا ہے حضرت تمہیں اسلام کے بارے میں بولنے آئے ہیں کر کو سنیا میں، تمہارا اسلام کیا بولتا ہے، تمہارے اسلام کی ہدایت کیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً آیت پڑھے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى الی آخرہ. وہ جمعے کے خطبے میں وہ کمپلسری وہ خطبہ پڑھتے وہ سنتے آپ لوگ. وہ آیت کیا ہے، اس میں اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا فیصلہ کرو بول کے، انصاف کے ساتھ فیصلہ. یہ سنتے ہی ان کی روح بالکل تڑپ گئی. ارے یہ چنا رہنا سو انصاف کا اللہ، وہ جو اسلام ہے اس میں جو اللہ ہے وہ اللہ انصاف کا حکم دیتا کہتے نا. اچھا تمہارے اسلام کی تعلیمات کیا ہے کر کو پوچھے، کیا آرڈر ہے سو تمہارے اسلام میں. حضرت دوسری آیت یہ مردم شناسی، سامنے والا کیا مزاج کا ہے کہ اسلام میں ہمارے پاس تو پورا ہے قرآن حدیث میں، اس کے لائق چیز بول کو اسے سمجھانا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. سیکنڈ پڑھتے ہیں اللہ آرڈر کیا دیا ہے بولے تو تم لوگ تمہارے پاس اگر امانت دی جائے تو حقدار کون ہے کہ وہ حقدار کو وہ چیز پہنچانا. یہ اللہ کا آرڈر ہے. اور خوش ہو گئے انہوں، اب بھی خوش ہو گیا. ابھی خوش ہو جا کو بولے تمہارے اسلام میں اور کیا تعلیمات ہیں اور کیا ٹیچنگز آف اسلام ہیں بولو. پھر پڑھے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تمہارا دشمنوں نے دشمن چھ رہے تو بھی انصاف چواں، دشمن نہ اس واسطے نہ انصافی کر ڈالیں گے کر کو سوچنا نہیں. یہ سب قرآن کی آیت ہیں. برابر سے ان کو کیا بولنا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے اب انہوں مچل گئے انہوں خوشی میں.
یہ ہونا ہے. یہ صحیح مذہب تمہارے نبی محمد کر کو تمہیں بولے نا, انہوں کیا تعلیم دیتے. وہاں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مہارت دیکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہتے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. ہمارے نبی بولتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج سر کے اوپر, کوئی سایہ نہیں, صرف 7 ٹیم کو, 7 قسم کی جماعت, ان لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں رکھیں گے. ان میں سے نمبر 1 الامام العادل, امام عادل, جو انصاف سے فیصلہ کرنے والا حکمران بادشاہ, اس کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے. ایک دم ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی. انصاف 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 انصاف, یہ اسلام صحیح بول کے اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے. اسی مجلس مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں, ان کے قاصد گورنر بن کر جو حضرت علی آئے, ان کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیے. اسی وقت انہوں مدینہ منورہ جا کر حضور سے ملتے تو صحابی نہیں گئے, جا نہیں سکے, اس لیے انہوں تابعین میں سے ہیں, بہت بڑے تابعی. قاضی شریح, حضرت علامہ محمد ابن سیرین, بہت بڑے تابعی, ان کے شاگرد, قاضی شریح کے شاگرد. حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی تابعی, قاضی شریح کے شاگرد. اور خود قاضی شریح انہوں اسٹوڈنٹ بن کر سکے سو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو سکے بہت, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. یہ سب صحابہ کو ٹیچر استاذ بنا کو بہت سیکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کو آئے, یمن سے مدینہ منورہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پاس میں رکھ کر دیکھے. دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے اندر کی وہ ہنر کو, صلاحیت کو دیکھ لیے. لیڈر کی, ٹیچر کی اسپیشلٹی چیز انہیں دیکھنا. انہیں میرے پاس 20 ہیں تو کس کس کے اندر کیا کیا ہنر ہے, سب سیم ہنر میں آ جانا برابر کرنے کا وہ بیکار کی چیز. کس کے پاس کیا ہنر ہے کہ وہ ہنر کا, وہ لائن کا کام مجھ سے لے لینا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ, صحابہ ویسا چلے سو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ لیے. انصاف کون صحیح کون غلط کرنے کا وہ ہنر ان کے پاس زبردست ہے, تو اس لیے ان کو قاضی بنا ڈالے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرسٹ ان کو قاضی بنا, جج بناتے ہیں. اس کے بعد ذرا کر کو پوسٹنگ ان کی بڑھتی گئی. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے, ایک کیس لے کر آئے. تعجب ہوگا, ایک کیس لے کر آئے. ایک آدمی, حضرت عمر بولتے میں اس کے پاس سے گھوڑا خریدا, ایک ہارس, 3 دن میں یوز کریا, لیکن مجھے اب معلوم ہوتا ذرا لنگڑے سا کا دکھتا گھوڑا, اچھا نہیں ہے. میں اسے بولتا ہوں میں گھوڑا لے لو کو, واپس پیسے دے ڈال کر, کوئی انہیں دیتا نہیں ہے. قاضی صاحب کیا فیصلہ کرو, کون خلیفہ وقت کے آکو ہی. قاضی شریح پوچھے, حضرت وہ آدمی کو پوچھے کیا بات, تو بیچتے وقت وہ تھا کیا, چھپا کو بیچ دلیا سو. کہ میں بیچتے وقت اچھا تھا گھوڑا. اب حضرت بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں ویسا ہے کر کو, میں بیچتے وقت تو اچھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, تمہارے پاس کیا تو بھی دلیل ہے کیا اس کے بارے میں؟ نہیں, کیا بھی دلیل نہیں. حضرت تمہیں انہیں بیچتے وقت گھوڑا کیسا اچھا تھا کہ ویسا ریٹرن کرو, انہیں پیسے دیں گا. اب جیسا تمہیں ڈیمیج کر کو تمہیں بیچتا ہوں, بولتے ہیں پیسے تم نہ واپس نہیں ملیں گے. ہو گیا فیصلہ, فٹافٹ ہو گیا فیصلہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کچھ بھی نہیں, چیک کرنا تھا تمہیں کیسا فیصلہ کرتے. میں تم نہ قاضی بنا کو بٹھایا ہوں, تمہیں کیسا فیصلہ کر لکھیں چیک کرنے کے واسطے میں یہ کیا. میں ٹھیک ہے تمہیں برابر پرفیکٹ صحیح فیصلہ کرے. تمہیں بول دل کو اس وقت ایک پروفیسر یہ پیش کرتے ہیں درخواست, قاضی القضات. وہ ٹائم میں فرسٹ وہ ٹائٹل چیف جسٹس کرنے کا اس وقت تک نہیں تھا. کتنے اسلامی حکومت میں کتنے قاضیاں ہیں کہ سب کے قاضیوں کے قاضی, بڑے قاضی تم نہ میں بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں بھی قبول کر لیے, بنے. ایک بار انہوں آ کر بولے حضرت میں گھر میں رہتا ہوں, اپنے گھر میں لوگ اپنا معاملہ میرے پاس لے کر آتے, فیصلہ کرو بول کے. میں گھر میں کرتا ہوں, لوگ ہم بولتے انہوں گھر میں بیٹھ لکو فیصلہ کرتے ہوئے. حکومت والے رہتے, انہوں چاہتے ہمیں اس کے گھر کو آنا نہیں, انہیں ہمارے گھر کو آنا, مجھے بلا کو بھیجتے. دو بھی غلط حضرت, دو بھی غلط. حضرت عمر پوچھے کیا کرو, بولتے علیحدہ اس کے واسطے کر کو ایک بلڈنگ رہنا, تعمیر عمارت رہنا. اچھا ویسا کیا, ٹھیک ہے میں سوچ کو بولتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ سوچے انہوں پیش کرے سو, انہوں سٹارٹنگ کرے سو. حضرت عمر سوچ کو زبردست فیصلہ کرے. دنیا میں سب سے پہلے کورٹ کر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے شروع, کورٹ کر کو علیحدہ عمارت. آپ ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو سا بھی بولو, آپ کورٹ کر کو الگ سے ایک عمارت, ایک بلڈنگ, وہاں سے لوگ اپنا کیس لے کر آنا. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ریزن بنے سو.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ وہ آپ لوگ سن کو بھی رہیں گے ضرور. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک یہودی ایک جنگ میں پہنتے سو ایک لوہے کی ایک خمیس, اس کے بارے میں ایک جھگڑا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس بولتے ہیں بھائی یہ تو میرا نہ ہے. انہیں بولتا نہیں میرا. اچھا آؤ انصاف کرنے والے کسی کے پاس جا کو ہمیں اپنا فیصلہ کریں گے. کس کے پاس جائیں گے؟ قاضی کے پاس جائیں گے. آؤ. یہودی بھی آیا. میں بہت شارٹ میں بولتا ہوں واقعہ, کئی ساری باتیں بتانی ہیں. سامنے آ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان کو قاضی بنا کو بٹھائے ہیں, خلیفہ انہوں ایک وقت کے بادشاہ, انہوں سامنے کھڑے ہیں. ادھر ایک یہودی, کیا قصہ؟ تو حضرت علی بولے وہ میرا, وہ تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ حضرت علی بولے میرا بیٹا کو معلوم, حسن کو بلاؤں کیا؟ حضرت بیٹے کی گواہی ابا کے واسطے نہیں چلیں گی, ویلڈ نہیں. دوسرے کون بھی بولنا سو ابا کے سپورٹ میں نہ بیٹا بولیں گا, اس کی گواہی سب نہیں چلتی. قاضی شرعی کو حضرت علی پوچھے کہ معلوم کیا کون کر کو؟ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار کر کو حضور بولے ہیں, معلوم نہیں کیا ان کی گواہی چلتی نہیں کر کو بولتے کیا؟ حضرت وہ آخرت کے حساب سے ہمیں بات کر لیکن سو کوٹ کا دنیا کے حساب سے, یا بیٹے کی گواہی ابا کے لیے نہیں چلتی تو نہیں چلتی. حضرت علی سکھائے سو کتنے کی چیزیں پڑھائے سو ان کو حضرت علی. تو حضرت علی خاموش ہو گئے. وہ یہودی کو پوچھے, انہیں بولے یہ میرا. قاضی بولے اب اس وقت کس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کا. تو یہودی کا کر کو فیصلہ ہو گیا. فیصلہ ہو گیا. حضرت علی جاتے ہیں, اچھا بول کو ایکسپٹ کر کو جاتے ہیں. وہ یہودی چیختا یہ کیا یہ چلتا ہے, یہ حکومت کرنے والے علی, انہوں مجھے بلانا کہتے ہیں, ان کے نیچے انڈر میں کام کرنے والا ایک قاضی کے پاس آؤ فیصلہ کر کو بول کو. ہونا کہ تو اپنی زور زبردستی سے چھین کو رہ جا میرے پاس, لیے نہیں. وہ بھی آتے کہاں؟ دب کو معمول سے نرم سے اپنے انڈر میں رہنے والا ایک قاضی اس کے پاس آتے ہیں. اور وہ قاضی بھی حاکم نہ وقت کے بادشاہ نہ کر کو سب دیکھا نہیں, انصاف کا فیصلہ کر کو میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. یہ کیا, یہ یہی تو صحیح مذہب ہے بول کے اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا. وہ یہودی اسی مجلس میں اسلام قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد وہ جو زیرہ ہے نا حضرت علی کو دیا انہیں. حضرت علی بھی حضرت علی بولے یہ تیرے پاس ہے نا, ناجائز طریقے سے نہیں رہنا کر کو ہمارے قاضی صاحب کب فیصلہ کرے کہ تیرا کر کو دل میں تبھی تجھے گفٹ کر دلیا, میں تبھی تجھے ہبا کر دلیا, وہ تیرا جواب. یہ معمولی ان کے فیصلے ہیں نا, عجیب عجیب فیصلے. ان کا بیٹا ایک آدمی دوسرے آدمی کا نے خرض پوچھا, ایک غریب آدمی ایک مالدار کے پاس خرض لینا ہے. انہوں مالدار بول دلے نہیں کس کا تو بھی ساکشی کئی کسی کی دستخط تو لے لگا ہے تو ان کے اوپر بھروسہ کرنا, میں ویسے جنے کی دستخط لے لگا ہے تو میں دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ گیا رہیں گا. قاضی شرعی ہی نا ان کے بیٹے وہ غریب آدمی کے واسطے دستخط کرے. اچھا با میں دستخط کرتا ہوں, میری گارنٹی میں تجھا خرض لے. وہ خرض دینے والے بول کوش دیے, تمہاری گارنٹی میں دیتا ہوں, کیا تو بھی گا تو تمہیں لکھ دینا سو دے ڈالے خرض. وہ آدمی بھاگ گیا, کانچ معلوم نہیں, لاپتہ ہو گیا. چند دن انتظار, اس کے بعد کیس ابا کے پاس بیٹے کا کیس آکو ہے. قاضی شرعی تحقیق کریں تفصیل, جب تو اس کی طرف سے بھروسہ سے دستخط کریا تو تیرے پاس پکڑ رہنا تھا نا, اب انہیں چلے گیا کہ تو اس کا پیسے تجھ دینا ہے. سو نہیں ہے میرے پاس, جا جیل کو جا. بول جیل کی سزا جب تک انتظام نہیں ہوتا جیل میں 30 دن اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کر کو 30 دن جیل کی سزا سنائے. یہاں تک ختم نہیں ہوتی بات, آگے کی بات اور تعجب کی بات. روزانہ بیٹے کو دیکھنے جیل کو جاتے تھے, فیصلہ بھی کرے سو انوج, جیل کو بھیجے سو انوج, انصاف. بیٹے کو دیکھنے کے واسطے روزانہ جاتے تھے, جاتے دیکھتے, لیکن ڈیلی وہ حدیث سنا کو آتے تھے. بیٹے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی میں کاٹتا. ٹچ وہ ایک لمبا واقعہ, اس میں حضور بولے سو بات, وہ حدیث ڈیلی سنا کو آتے تھے. قیامت تک کے واسطے بتا دیے انصاف کرنے والا کا تو کیسا رہنا بول کے. کچھ بھی نہیں, مہمان گھر میں ہے, 2 دن کے واسطے آیا سو 4 دن بیٹھ گیا. اب انہیں مہمان کیا پوچھتا, میں ہمارا ایک کیس چل رکھا ہے زمین کا, تمہارے پاس لانگے کر کو سوچ لکھوں. صاف بول دلے, یا تو تمہیں مہمان رہنا یا تو میرے پاس کیس. وہاں آنا ہے کہ تو یہاں سے نکل جاؤ, اگر یا مہمان رہنا کہ تو میرے پاس کیس لاؤ نہ کو. حضرت قاضی شرعی کے فیصلے بالکل عجیب رہیں گے. ایک عورت روتے ہوئے آئی, ابھی میں بولے نہیں امام شعبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی, انہوں مجلس میں بیٹھ کو ہیں. عورت آئی, یہاں بھی ذمہ دار احباب بھی ہیں, کتنے بار ہمیں دیکھ ڈالے ایسا جماعت کے اندر بھی. عورت آئی روتی ہے, خوب رو کو کسی کے بارے میں خلاف بولتی ہے.
اتنا روتی. وہ امام شعبی پردے کے پیچھے سے سن کر حضرت کو بولتے حضرت آپ بیچاری حضرت بہت ظلم ہوا ہے, اس کے حق میں یعنی اس کے سپورٹ میں فیصلہ کر ڈالو حضرت, تیرے پاس کیا با پروف ہے, کیا تبھی ایویڈنس ہے کیا؟ نہیں کیا بھی نہیں. پھر تو کہیں کو بولتا نہیں روتی ہے نہیں کیا, کس بات بولے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کو, بیچ ڈال کو, وہ سب کر ڈال کو آئے, ابا کے پاس آتے وقت رو لو کو چاہے سو. ہر رونے والا سچا نہیں رہتا, رونے والے سب بھی سچے چھرنگے کرنے کا ہن کی بوجھ کو بھروسہ کر لینا نہیں کر. عجیب بات. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس پوچھے گئے کیسا ایسا زبردست انصاف سے فیصلہ کرتے نا, کیسا یہ؟ ایک بار کسی کی ایک بات وہ واقعہ میں پوچھے تو بولے حضرت میں سورہ صاد پڑھتا ہوں, اس میں حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے, ابھی اس میں جانا نہیں. وہ جو فیصلہ کا انداز ہے نا وہ سب میں پڑھا, وہ پڑھ کر میں سیکھا سو. ایک بار لوگ پوچھے بڑی عمر ہوگی نا ان کی, 100 سال سے بھی زیادہ کراس کر کوئی نجی سو 100 سال سے آگے لوگ ان کے پاس پوچھے کہتے اس میں ہم نا عبرت ہے, سبق ہے, اس لیے میں بولتا ہوں. میں ان سے پوچھے کہتے حضرت کیا حضرت اتنی عمر ہو کو ہمارے پاس دیکھو 60 کراس کر دیے تو ذرا دماغ کمزور, اعضاء کمزور, ہنکی نظر نہیں آنے کا, برابر سنائی نہیں دینے کا, 100 سال ہو کو بھی ان کی سوچنے کی, ان کا فیصلہ, ان کا بولنا, دیکھنا, کرنا سب 100% پرفیکٹ. لوگ تعجب کر کو پوچھے کہتے 100 سال کراس کر دیے ابھی بھی کیسا ہے پورا برابر. انہوں بولے نا اللہ اکبر, عجیب بات, ہم بڑوں کے واسطے, جوانوں کے واسطے, بچوں کے سب کے واسطے. بولے میں اپنے بچپن میں, جوانی میں میرے اعضاء کو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں یوز کریا نہیں, میں میری ہنکی کو, میرے کان کو, میرے دماغ کو اللہ کی نافرمانی میں یوز نہیں کریا, اس لیے اللہ اتنی عمر کو اللہ کر لیتا ہے. میں جوانی میں حفاظت کیا اپنے اعضاء کو, اب اللہ حفاظت کرتا ہے. عجیب جواب. حجاج بن یوسف ایک ظالم ایک تھا, ان کے بارے میں تا سن کو رکھا تھا نا, انہیں بادشاہ بننے کے بعد انہیں بھی ان کو چیف جسٹس بنایا. ذرا دن تھے, ریزن دیکھو آگے, نہیں میں یہ فیصلہ کرنا کا تو حق خرچ کرنا, اور اسے دیکھے تو معلوم ہوتا اس کے مرضی کے مطابق میں فیصلہ کرنا, ویسا مجھے کرنے نہیں ہوں گا, ریزن کر ڈالے تھے. ایک بار کیا بھی نہیں, عجیب بات, ایک عورت, 2 عورتیں آئی ہیں, آنکھوں لڑتی ہیں, جھگڑا کرتی ہیں. کیا کر کو بولے تو ایک بلی کا بچہ ہے. دونوں عورتیں بولتی ہیں حضرت یہ بلی کا بچہ میرا, یہ بلی کا بچہ میرا. دونوں جھگڑا کرتی ہیں. یعنی کیا مطلب بولنے کا کر کو بولے تو وہ عورت بولتی میں ایک بلی پالتا ہوں, وہ بلی بچہ جنی سو یہ, اور ایک عورت بھی ووچ بولتی سیم. اب ایسے فیصلے میں کیا کریں گے؟ حضرت بولے گئے تھے کیا بھی نہیں, تمہیں جاؤ اپنے گھر سے اپنی بلیوں کو لے کر آؤ. لے کر آ گئے. لے کر آنے کے بعد بولے گئے تھے تو تیری وہ بلی کو ادھر کر, تو ادھر رکھ نیچے. بچہ اپنی ماں کو پہچانتا, آٹومیٹک جا کر لاڑ و پیار کر کے دودھ پیتا نا, اس سے معلوم ہو جائے گا. ایک بلی کی طرف پھر کو بھی دیکھا نہیں بچہ, برابر دیکھتے ہی فوراً بھاگ کو گیا بچہ. فیصلہ ہو گیا کس کا کر کے. ایسے واقعات بہت ہیں ان کے. میں شارٹ میں وچ بولے نا, انصاف کرتا ہوں بول کو بیٹھنے والا ایک آدمی, یا کورٹ میں رہنے والے جو جج یا وکیل, ان سب کو ان کی سیرت پڑھنا لازم. چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر کتنا سوچ کر انہوں بات کریں گے, کتنا سوچ کر فیصلہ کریں گے. بہرحال وقت چونکہ ہو چکا, تقریباً 1708 ہجری میں ان کی عمر بعض روایتوں میں ہے 108 سال کر کو, بعض روایتوں میں ہے 120 سال. اتنی لمبی عمر میں کوفہ میں ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ان کے اندر جو علوم و برکات تھے, اللہ ان برکات میں ہمارا بھی حصہ نصیب کرے. جیسا وہ انصاف کے دل داتا تھے اسی طرح سے زندگی بھر کسی پر بھی ہماری طرف سے, ہمارے کام سے, باتوں سے کسی پر بھی ہماری طرف سے ظلم نہ ہو جائے. ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب.